بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ موجودہ دور میں دیکھا جائے تو انسان سب سے زیادہ پریشان اپنے دشمنوں کی وجہ سے ہے۔ دشمن مختلف طریقوں سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ تو زور بازو سے اسے نقصان پہنچاتے ہیں اور کچھ ایسے دشمن ہیں جو باطنی دشمن ہیں، پیٹھ کے پیچھے وار کرتے ہیں، جادو کے ذریعے، تویزات کے ذریعے، اسیب کے ذریعے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے صرف ایک دن کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لے، یا پھر رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر رمضان کی پہلی رات کو بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ کے دشمنوں کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی اور وہ آپ کے پاؤں پر گر کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب یہ عمل کیا ہے، اسے پڑھنا کیسے ہے، اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنے دشمنوں کی نازیبا حرکتوں کی وجہ سے انتہائی پریشان کن حالات سے دوچار ہو رہے ہیں اور آئے روز کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے، ہمارا دشمن ہمارے راستے سے ہٹ جائے، ایسا کوئی راستہ، کوئی سبیل، کوئی ذریعہ بن جائے کہ جو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہو کہ ہمارا دشمن راہ راست پہ آ جائے۔ الحمدللہ آپ حضرات کے لیے ہم نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے وہ اعمال کیے بھی ہیں، آپ کو بہت فائدہ بھی پہنچا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے ایک بڑا ہی زبردست اور مجرب قسم کا عمل اپنے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کر دیتے ہیں، تاکہ ان کا رمضان اچھا گزر سکے، ان کے آنے والے شب و روز، لیل و نہار، وہ مبارک ساعتیں، وہ مبارک لمحات اچھے گزر سکیں۔ تو اس کے لیے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، یا دشمن کو اپنی کسی مصیبت میں گرفتار کروانے کے لیے، یا دشمن کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر آپ سے معافی مانگے، اس کے لیے یہ عمل ہے اور آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ یہ جب آپ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز، تبھی آپ کو اس عمل کی اہمیت نظر آئے گی، اس کا فائدہ نظر آئے گا، اس کے ثمرات و برکات آپ کے سامنے ظاہر ہوں گی۔ ویسے تو آج ہر بندہ اس مسئلے سے دوچار ہے، چاہے کسی کے پاس کوئی مال و دولت ہے یا نہیں ہے۔ دشمن یعنی حسد کرنے والے تو بندے ہر دور میں ہوئے ہیں اور موجودہ دور میں بھی بہت زیادہ چل رہے ہیں۔ دشمنی کسی کے ساتھ کرنا آج کل کوئی اتنا بڑا ٹرینڈ نہیں ہے، بلکہ یہ چھوٹی سی ایک معمولی سی بات بن گئی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نواز دیا، آپ کو مال دیا، نعمتیں دیں، بڑا گھر دے دیا، بڑی گاڑی مل گئی، آپ کے بچوں کا اچھا مستقبل بن گیا، تو جو دوسرے رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی ہیں، بلکہ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے دودھ شریک رشتہ دار ہیں، آپ کے خون شریک رشتہ دار ہیں، وہی آپ کے دشمن بن جائیں گے، وہی آپ کے دشمن بنیں گے۔ اب وہ دشمنی میں کیا کریں گے؟ وہ دشمنی میں کوئی گن نہیں اٹھائیں گے، آپ کو مارے پیٹیں گے نہیں، بلکہ وہ جادوگروں کے پاس جائیں گے۔ وہ جادوگروں کے پاس جا کر آپ کے اوپر جادو کے وار کروائیں گے، اور ایسے عجیب قسم کے وار کروائیں گے کہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ جو کچھ آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں، آپ ایک دم غریب ہو جائیں، آپ لاغر ہو جائیں، آپ مفلس بن جائیں، آپ مجبور ہو جائیں۔ ان کی دن رات میں یہی کوشش ہوگی، لیکن اللہ کی ذات عالی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ کی ذات عالی جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے،
جسے چاہے فقیری سے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے بادشاہ سے فقیر بنا دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ اس سے کوئی نہیں پوچھتا۔ اللہ خود کہتا ہے بیدک الخیر، میرے ہاتھ میں تمام امور کی تدبیریں ہیں، میں ہی کرتا ہوں جو کچھ بھی کرتا ہوں، اور کوئی کچھ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، جب اللہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، ہم کیوں اپنے بھائیوں کا حسد کریں؟ ہم کیوں اپنے رشتہ داروں کا حسد کریں؟ ہم کیوں اپنے دودھ شریک بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں؟ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا سیکھ۔ ہمارے جتنے ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کے نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ عمل ہے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، دشمن کو اپنی کسی مصیبت میں گرفتار کروانے کے لیے، اور یہ عمل رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں، بلکہ رمضان کی پہلی رات کو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہے یہ ایک دن کا عمل، ایک دن کا عمل ہے، اور آپ کو 1000 عملوں سے مستغنی کر دے گا۔ بڑا ہی طاقتور اور پاورفل عمل ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے، اول اور آخر دونوں ٹائم، اول بھی اور آخر بھی آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کا وقت متعین نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس مٹھی بھر نمک ہونا چاہیے، یا اتنا سا، یعنی 100 گرام یا 200 گرام، اس کے مطابق آپ کے پاس نمک ہونا چاہیے، بھلے پسا ہوا ہو یا کوئی ٹکڑی والا ہو، نمک ہونا چاہیے۔ آپ نے اس نمک کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ سامنے رکھنے کے بعد آپ نے سورہ لہب پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، بڑی طاقتور چیز ہے، بڑی وزنی صورت ہے۔ اس میں اللہ نے اپنے لاڈلے حبیب کو بتایا کہ ہم آپ کے دشمن کے ہاتھوں کو توڑ دیں گے، اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر اس کا نام بھی لیا اس صورت میں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ شل ہو جائیں، وہی تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ نے اپنے لاڈلے حبیب کے دشمن کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اپنے پیارے حبیب کو تسلی دی ہے۔ تو اگر آپ کے بھی دشمن ہیں، آپ اس یقین اور اس نظریے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ کا پاک اور پیارا نام پڑھنا ہے، یا منتقم، یا منتقم۔ یہ کیا ہے؟ اے انتقام لینے والے، اے بدلہ لینے والے، یعنی میرے جتنے بھی معاملات ہیں میں سارے معاملات تیرے سپرد کر رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے انتقام لینا ہے، آپ نے بدلہ لینا ہے۔ میں تو عاجز ہوں، میں تو محتاج ہوں، میں بے بس اور بے کس ہوں، اے اللہ آپ ہی سارا کچھ کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے 11 مرتبہ سورہ لہب پڑھنی ہے اس نمک کے اوپر۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ سورت آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اپنے دشمن کا تصور رکھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اس نمک کے اوپر دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد پھر اللہ کا پاک اور پیارا نام یا منتقم، اس کو آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 71 مرتبہ، 71 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اس کو بھی آپ نے نمک کے اوپر دم کر دینا ہے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن نشین فرمائیں کہ جب آپ عمل کر رہے ہوں، آپ کے دشمن کا تصور ہونا چاہیے آپ کے دل دماغ میں کہ فلاں بن فلاں دشمن ہے میرا، اس کے لیے میں یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا۔ آپ نے پڑھ کر اس نمک کے اوپر جو پڑھا، دم کر دیا۔ دم کرنے کے بعد آپ نے اس نمک کو دفن کر دینا ہے۔
گھر کے گارڈن میں دفن کر دیں، باہر کسی صحرا میں دفن کر دیں، کسی قبرستان میں دفن کر دیں، جہاں آپ کے لیے سہولت اور آسانی ہو وہاں پہ آپ دفن کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کے دشمن کے ناپاک عزائم، اس کے ناپاک ارادے اسی طرح مٹی میں ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ جی تو عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کے دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائیں، وہ آپ کے خلاف بولنا بند کر دیں، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو مفتی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔